ساختہ علی علی کرتے رہا کیجئے تاکہ آپ کے کندھوں پہ لکھی جانے والی برائیاں مٹتی رہیں۔ اور علی اس لیے بھی کیجئے کہ انسان کی روح ہر برائی سے محفوظ رہے، کیونکہ شجر تن میں جب گناہوں کا زہر پھیلتا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا سوائے علی علی۔ اللہ اللہ سمجھ رہے نا سرکار؟ اس لیے علی علی ہر وقت کیجئے تاکہ آپ کا تعلق ہر وقت اللہ سے جڑا رہے، کیونکہ جتنا علی علی ہوگا اتنا خدا خدا۔ اللہ اللہ سمجھ رہے ہیں؟ علی علی کرتے رہا کیجئے تاکہ نفس کی پاکیزگی اور طہارت مکمل ہوتی رہے اور تم غدیری انسان بنتے رہو۔ کیونکہ اللہ کا تقاضا ایک ہی ہے انسان سے کہ انسان غدیری ہو جائے، انسان کا دل غدیری ہو جائے، انسان کا دین غدیری ہو جائے، یعنی انسان کی ہر شے غدیری ہو جائے تو جو غدیری انسان ہوتا ہے اس کے لیے جنت کا سوال ہوتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ حیدری یا علی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے غدیری انسان کو ہونا چاہیے، کیونکہ بشر جب انسان میں تبدیل ہوتا ہے تو وہ دنیا میں تنہا ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح سے انسان ہوتا چلا جائے وہ اتنا ہی دنیا میں اکیلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا ہی انسان بڑھتا چلا جائے اتنی ہی انسانیت کی روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، اور جب اس انسانیت کی روشنی پھیل جاتی ہے تو غدیر صاف نظر آنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غدیر بشر کے لیے ہے نہیں، غدیر ہے انسان کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انسان کے لیے کیونکہ غدیر ہے، وہ ہے ہی اسی لیے کہ انسان اس کی روشنی میں اپنے رب کو دیکھ لے۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ حب علی کا خمار چڑھنے دیا کیجئے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالا کیجئے، ادھر ادھر کی مت سنا کیجئے، بس حب علی کا خمار چڑھنے دیجئے۔ یہ خمار جتنا چڑھے گا رب اتنا ایک نظر آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں حب علی یہ آسانی سے نہیں ملتی۔ ہاں جسے اس کا خمار چڑھ جائے وہ پھر زمین پہ نہیں رہتا، وہ کھجور کے ساتھ لٹک جاتا۔ سمجھ جاتا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بھائی دیکھیے حب علی اجرے سے نہیں نکلتی، حب علی کے لیے کھجوریں ہیں نا، ہاں، لیکن یہ عجیب ہے حب علی، یہ حب علی کے تقاضے بھی عجیب ہیں، یہ حب علی کے معاملات بھی عجیب ہیں۔ یہ انسان کو انسان بناتی ہے، پھر اس انسانیت کی روشنی بناتی ہے۔ لیکن آج کیونکہ سیدہ کا ذکر ہے تو اس میں عرض کروں، دیکھو اگر سیدوں کو آپ نے سمجھنا ہے تو پھر اس کے لیے کئی راہیں متعین ہیں جس کے اوپر آپ کو چلنا پڑے گا۔ پہلے مثال کے طور پہ فلسفہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان شخص ہے تو اس کی ایک شخصیت ہے، ہر شخص کی ایک شخصیت ہے۔ یہ جو شخصیت ہے نا یہ شخص کو منواتی ہے، شخص شخصیت کو نہیں منواتا۔ اب محمد سمجھ لیجئے ایک شخص ہے اور اس کی شخصیت سیدہ طاہرہ ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، آپ کو پتہ ہے نا میں قوم کا وقت نہیں برباد کرتا، تو میں نے سیدھی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ آپ کی مہربانی ہے 10 بجے آپ مجھے سماعت فرما رہے ہیں، بہت شکریہ ہے آپ کا، لیکن آپ سے سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ ایک شخص ہیں اور اس شخص کی شخصیت
سیدہ ہیں۔ اب شخص شخصیت کو نہیں منواتا، بلکہ یہ شخصیت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شخص کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ رسول اللہ نے سیدہ کو زندہ نہیں رکھا، سیدہ نے رسول اللہ کو زندہ رکھا۔ سیدھا سا سیدہ نے زندہ رکھا ہوا ہے رسول اللہ کو، لیکن یہ میرے پیچھے بزعۃ منی والی حدیث درج ہے۔ شہزادی کا نام بزع اور اس کا ترجمہ کر دیا گیا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا۔ کہاں ہے؟ اس لغہ میں ہے، مجھے نہیں علم، علماء سمجھا سکتے ہیں لیکن ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں۔ کہتے ہیں محبت کی وجہ سے ٹکڑا کہا گیا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں۔ بزعۃ عربی میں اکثریتی حصے کو کہتے ہیں، یعنی اگر رسول اللہ 4 حصے ہے تو 3 فاطمہ ہیں سلام اللہ اور 1 رسول اللہ۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ بزع کے معنی ہیں، یعنی زیادہ اکثریتی حصہ۔ رسول ہمیشہ بیٹی کو دیکھ کے فرماتے تھے کہ آپ میری بزع ہو، بزعۃ منی، تم میرا اکثریتی حصہ ہو، تم میری رسالت کا 3 حصے ہو، 1 میں خود ہوں۔ اس لیے اب کبھی پریشان نہ ہوا کیجئے کہ بیٹی آئی اور ختم مرتبت کھڑے ہو گئے، نہیں، بیٹی نہیں آئی، رسالت آئی، رسالت کھڑی ہوئی۔ اللہ اللہ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ بیٹی والا معاملہ یہاں نہیں ہے نہ بیٹی کے، بس کچھ اسما شہزادی کے کچھ نام آپ کے سامنے جو آپ ہمیشہ لیتے ہیں۔ دوسرا نام بزع، آپ کو سمجھ آ گئی، رسالت کا حصہ۔ تو اس لیے رسول بیٹی کے لیے نہیں اٹھے، رسالت کے اکثریتی حصے کے لیے اٹھے۔ یہ بزع کا معنی یاد رکھیے گا، یہ آگے چل کے ہمیں کہیں کام دے گا۔ دوسرا، ہمارے بچے، میرے بیٹے ہمیشہ ایک اسم کا ورد کرتے ہی رہتے ہیں، حجاب اللہ، اللہ کا پردہ۔ بھائی اللہ کا کیا، کیوں اللہ پردہ کرے گا؟ اللہ کس سے پردہ کرے گا؟ کیا مخلوق سے پردہ کرے گا؟ اور خالق ہو کے مخلوق سے کیوں چھپے گا؟ وہ ویسے ہی اپنے کمالوں کی وجہ سے کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو جب وہ اپنے کمالوں سے کسی کو نظر نہیں آتا تو وہ پردہ کس سے کرے گا؟ اب رہ گئے محمد و آل محمد صلوات اللہ، تو مجھے ذرا بتائیے تو صحیح، محمد و آل محمد خود اس کے نور سے ہیں، ان سے وہ کیا پردہ کرے؟ جو ہیں نوروں میں نور اللہ، تو وہ اس سے پردہ کیا کرے؟ لیکن عجیب ہے، پھر بھی کہتے ہیں اللہ کی رضا، اللہ کا پردہ، اللہ کا حجاب۔ بھائی دیکھو، اس طرح کی ٹامک ٹوئیوں سے بادشاہ سمجھ میں نہیں آتے جب تک اس پہ غور و فکر نہ کیا جائے۔ بھائی دیکھو، اللہ وحدہ لا شریک اپنے کمالوں کی وجہ سے ہم مخلوق تک نہیں آ سکتا، ہم پہ کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اللہ ترانی موسیٰ، میں کبھی بھی تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ جب اس نے نبی کو یہ کہہ دیا ہے میں کبھی نظر نہیں آؤں گا، تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ جب قرآن نے سند دے دی ہے کبھی نظر نہیں آئے گا جناب، تو اب کیا کریں؟ اللہ کو کیسے جانا؟ وہ نظر آتا نہیں کیونکہ اس کے کمال بہت ہیں، وہ کمالوں کی وجہ سے ہم تک آتا نہیں، ہم ٹھہرے مخلوق۔ اچھا، یہ عربی زبان میں مخلوق جو ہے، یہ مخلوق جو ہے، یہ بھی اس کا معنی بھی ہے نقص زدہ۔ اب ہم ہیں نقص زدہ، ہم ہیں مجبور۔ جب ہم اپنے نقصوں کی وجہ سے اس تک جا نہیں سکتے، وہ اپنی پاکیوں اور کمالوں کی وجہ سے ہم تک آ نہیں سکتا، اب پتہ کیسے چلے مخلوق کو کہ وہ رب ہے، اور اسے کیسے پتہ چلے کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ میرے لائق ہے یا نہیں ہے؟ میں تو بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت نہیں۔ اب نہ اللہ ہم تک آئے نہ ہم اللہ تک جائیں، تو اب یہ مسئلہ تو کبھی حل ہی نہیں ہوگا۔ اب ایک ایسے نقطے کی، ایک ایسے مقام کی ضرورت ہے جہاں پر وہ بھی آ جائے، وہ بھی خدا رہے، ہم بھی چلے جائیں، ہم بھی مخلوق رہیں، لیکن وہ نقطہ اسے رب منوائے، ہمیں مخلوق منوائے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ بس جس نقطے پہ حادث اور قدیم ایک ہو جائیں، اس نقطے کو حجاب اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر،
یعنی محمد و آل محمد وہ ذوات مقدسہ ہیں جہاں پر جا کے ہم بے دھڑک اللہ کو اللہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں اپنی حجتوں کے ذریعے نظر آ سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا جناب؟ اب اسی لیے کوفہ میں ایک سوال ہوا، امیر المومنین کی ذات مقدسہ پر کہنے لگے مولا یہ بتائیے کیا جبریل اگر اصل روپ میں آ جائیں تو مخلوق انہیں دیکھ سکتی ہے؟ امیر نے فرمایا نہیں، اگر جبریل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہو جائیں تو مخلوق بے ہوش ہو جائے گی۔ اب بغوی اٹھا عربی، اس نے کہا مولا ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی؟ کہا ہاں سب بے ہوش ہو جائیں گے اگر جبریل نظر آ گیا تو۔ اچھا مولا اب اگر جبریل پہ بے ہوش ہو جاتا ہے مولا تو اگر آپ اصل شکل میں نظر آ جائیں؟ کہا مخلوق مر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کہا کبھی بھی نہ سوچنا کہ میری امامت کیا ہے، میری امامت کیا ہے۔ اسی طرح اب میرے سامنے کچھ معاملات فلسفے کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ معصومین نے فرمایا سیدہ ہم پر ویسے ہی حجت ہیں جیسے ہم مخلوق پر حجت ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہم مخلوق پر حجت ہیں۔ مفضل کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے کہنے لگے مولا یا صادق آل محمد اجازت ہے میں کچھ ڈرتے ڈرتے جان کی امان پا کے سوال کروں؟ سخی نے فرمایا مفضل پوچھو۔ کہا سخی سیدہ ویسے ہی آپ پر حجت ہیں جیسے آپ ہم پر حجت ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں بالکل ویسے ہی ہے، جیسے میں تم پر حجت ہوں ایسے ہی سیدہ سلام اللہ مجھ صادق پہ بھی حجت ہیں، تمام معصومین پہ حجت ہیں ماں سوائے امیر المومنین کے۔ ان پر وہ حجت اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کا کفو ہیں، یعنی علی اور سیدہ برابر ہیں۔ کف کا مطلب ہوتا ہے برابر۔ اب جتنے شجاع علی ہیں اتنی ہی سیدہ۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر علی کل ایمان ہے تو سیدہ بھی کل ایمان ہے۔ جیسے ولایت علی کی فرض ہے ویسے ہی سیدہ کی بھی فرض ہے۔ جیسے اقرار علی کی ولایت کا فرض اور واجب ہے ویسے ہی سیدہ کی ولایت کا بھی واجب اور فرض ہے۔ اب وہ کہنے لگے مولا مولا آپ تو ہم پر حجت ہیں، آپ نے ہمیں خدا بتایا۔ مفضل کہنے لگے صادق آل محمد سے کہ آپ نے تو ہمیں خدا بتایا، اور آپ کہہ رہے ہیں جیسے میں تم پر مفضل حجت ہوں سیدہ ہم پر۔ تو کہا ہاں نا، اس میں کیوں گھبرا رہے ہو؟ جیسے ہم نے تمہیں اللہ بتایا سیدہ نے ہمیں اللہ بتایا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی سرکار صادق آل محمد نے ایک سلام پڑھا، کہا السلام علیکی یا کافِ کن، اے کافِ کن آپ پر سلام ہو۔ مفضل نے کہا مولا یہ کافِ کن کون ہے؟ کہا یہ سیدہ کا آسمان میں نام ہے۔ کہا مولا یہ کافِ کن سیدہ کا نام ہے؟ کہا ہاں، کاف کہتے ہیں تاریخ کو، اور کن وہ کلمہ ہے جس سے ہر شے بنی ہے، یعنی اس کلمہ جس سے ہر شے نے وجود پکڑا ہے اس کی تاریخ۔ کہا مولا میں سمجھا نہیں، اس کی کیا تاریخ؟ کہا سنو، اللہ نے جب کن فرمایا تو اس لمحے سے صرف سیدہ طاہرہ واقف تھی کہ یہ کن کس طرح سے خلق ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا مولا یہ سیدہ آپ پر بھی ویسے ہی حجت ہے جیسے آپ پر؟ کہا ہاں۔ کہا مولا آپ تو ہمیں اللہ سے ملواتے ہیں۔ کہا ہاں ہمیں سیدہ اللہ سے ملواتی ہے۔ اللہ۔ کہا مولا سنا ہے مخلوق کے پاس اسم اعظم اور ہوتا ہے، امام کے پاس اسم اعظم اور ہوتا ہے، جس سے زمین آسمان قائم رہتے ہیں وہ اسم اعظم صرف امام جانتا ہے۔ فرمایا ہاں وہ اسم اعظم صرف امام ہی جانتا ہے، بلکہ پڑھ ہی صرف امام سکتا ہے۔ کہا مولائی وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میری جدہ کا ایک نام ہے جس کو امام لیتا ہے اور زمین آسمان قائم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ میں سیدہ کے صرف ناموں کی طرف ایک اور اسم ہے اس کے تم کہتے ہو ام ابیہا، یہ بھی بڑا مشہور ہے۔ کہا باپ کی ماں، باپ کی ماں، معاف کر دیجئے گا اختلاف رائے رکھنے کا حق حاصل ہے مجھے، جیسے آپ کو حق ہے ویسے مجھے بھی حق ہے۔ ام
ابیہا، باپ کی ماں، کہا کیوں کہ سیدہ طاہرہ منیت رکھتی ہیں، اس لیے نہیں بھائی ایسی کوئی نہیں۔ قرآن میں مثالیں ہیں، مثلا قرآن نے کعبہ کو ام القریٰ کہا، ام القریٰ زمینوں کی ماں۔ یہ کہو گے اب زمینوں کی ماں سے کیا ہے بھائی، ام القریٰ کعبہ زمین خلق ہوئی اور وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ اچھا یہ ام القریٰ کو پتہ نہیں سمجھتے ہو یا نہیں، اس میں کعبہ ہے اور سرکار ابو طالب کا ایک اسم ہے شیخ بطحا۔ اب پتہ نہیں آپ بطحا کو کیا سمجھتے ہیں کہ بطحا کسے کہتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، ایک ہے بلد الحرام یعنی مکہ، اور قرآن نے کہا میں نے پہلا گھر وضع کیا ہدایت انسان کے لیے بے بکہ، بکہ پر، مکہ میں نہیں، بے بکہ، میں نے بے بکہ پر ایک اپنا گھر بنایا انسانوں کی ہدایت کو، جسے آپ کعبہ کہتے ہیں، بکہ، بکہ یعنی ایک حرم ہے، اس کے اندر ایک مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام کے درمیان مطوف ہے جہاں طواف کرتے ہیں، اس کے درمیان ایک جگہ ہے جسے بکہ کہتے ہیں، اس بکہ کے اوپر کعبہ ہے۔ اچھا اس کعبہ کی 4 دیواریں ہیں اور ایک چھت ہے، اس کے اندر اس کمرے کا ایک صحن ہے، اس صحن کو بطحا کہتے ہیں، اور عربی میں شیخ کہتے ہیں بطحا، یعنی شیخ کہتے ہیں مالک کو، عربی میں شیخ کہتے ہیں مالک کو، شیخ بطحا، اے ابو طالب جو کعبہ کے صحن کا مالک ہے۔ سمجھ رہے نا، شیخ بطحا وہ ہے بے بکہ پہ جو کا۔ اب اسی طرح سے سمجھ لو ام القریٰ ایک زمین یعنی کعبہ کے لیے بچھائی گئی بکہ پہ، اور پھر باقی زمینیں اسی سے پھیلتی چلی گئی۔ اب اس زمین نے پیدا نہیں کی کہ وہ ہو جائے، نہیں، یہاں کا قرآن نے آواز دی ام القریٰ یعنی مرکز۔ کے معنی ہر جگہ ماں کے نہیں ہوتے، اماں جی کے نہیں ہوتے، ہر جگہ پہ ایک ہی معنی نہ ٹھوس دیا کرے کہ یہی ہے۔ قرآن میں اتنی وسعت ہے، کے معنی ماں کے ہر دفعہ نہیں ہوتے، ہر جگہ پر اس کا حساب الگ ہوتا ہے۔ ام القریٰ یعنی مرکز زمین، جہاں سے زمین ہر طرف پھیلی، ادھر بھی برابر، ادھر بھی برابر، ادھر بھی برابر، مشرق مغرب سب برابر۔ ام القریٰ زمین کا مرکز۔ پھر قرآن نے ایک جگہ آواز دی کہ میں نے یہ ساری اپنی آیتیں ام الکتاب میں رکھی ہیں۔ اب کیا کہیں گے، کتاب کی ماں، ام الکتاب یعنی کتاب کا راز۔ تو اب ایک ہی لفظ ہے ام، کہیں یہ مرکز کے معنی میں آ رہا ہے، کہیں ماں کے معنی میں آ رہا ہے، کہیں یہ راز کے معنوں میں آ رہا ہے، یہ اسی طرح ہے۔ اچھا اب وہ اس طرح سے سارے معنی سمجھ لیں، اگر 8 معنی کم از کم ہیں ام کے، اب وہ سارے معنی، اب ایک اور لفظ بھی ہے یعنی ام الکتاب، ساری آیتیں اس میں محفوظ ہیں۔ ام القریٰ ساری زمینیں یہاں سے ہی پھیلی ہیں۔ اب دیکھیے رسول اپنی بیٹی کو ماں نہیں کہہ رہے، معاف کیجئے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ تو ام ابیہا ہے، اپنے بابا کا مرکز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی تیرا بابا ہر طرف تیرے ارد گرد ہی پھیلا ہوا ہے۔ میری رسالت، میری امامت، میری نبوت، میرے معجزے، میری تقدس معابی، سب زہرا تو اس کا مرکز ہے، اس کا مرکز ہے۔ اب اگر مرکز چلا جائے تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اسی لیے کہا معدن الرسالہ، کہ تو رسالت کا معدن ہے، یعنی یہیں سے کان ہے جو نکلتا ہے۔ اچھا وہ حدیث غذا میں ایک اور بھی لفظ ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، یہ کیوں نام نہیں لیے علی کا، رسول اللہ کا، شریفین کا؟ بھائی دیکھو یہ ہم آپ کو ایسے عربی میں سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم کے معنی ہیں، مثلا میں یہ کہہ دوں کہ چلے علی مجتبیٰ بیٹھا میرے سامنے، اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھائی دیکھو علی مجتبیٰ سید ہیں اور میں ہوں،
لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ دوں کہ بھائی علی مجتبیٰ اور میرے ایسے تعلقات ہیں کہ بھائی دیکھو بس جو میں ہوں وہ ہے، اور جو وہ ہے وہ میں ہوں۔ بھائی دیکھو علی مجتبیٰ جو بھی کہہ دے وہ میں نے ہی کہا ہے، یہ جو کہہ دے میں نے کہا ہے، یہ جو تم سے وعدہ کر لے میں نے کیا ہے، ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ وہ علی مجتبیٰ سید ہیں، میں محمد علیہ السلام امتی ہوں، یعنی کتنا فرق ہے سید میں اور امتی میں، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں ہم ایک ہیں، اور جو کچھ بھی یہ کہہ دے وہ میرے بہاف پہ وہ میں نے ہی کہا ہے، تم اسی پہ یقین رکھنا۔ جو وعدہ کر دے، جو تمہیں امانت رکھوا دے یا رکھ دے، جو کچھ بھی کر دے وہ ایسے ہی سمجھنا جیسے میں نے کیا ہے۔ بس اسی کو عربی میں ہوم کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہوم فاطمہ، مجھ میں اور فاطمہ میں بہت فرق ہے، لیکن جو فاطمہ کہہ دے وہ میں خدا کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ ہوم فاطمہ، جو یہ کہہ دے سیدہ طاہرہ زہرا، جو یہ کہہ دے، جو یہ کہہ دے، تم سمجھ رہی؟ اب ایک اور اسم ہے، اور یہ طاہرہ جیسے ابھی میں نے کہہ دیا۔ بھائی دیکھو یہ طاہرہ لقب معصومین نے بی بی کو نہیں دیا، یہ ان کی ماں کی وراثت سے انہیں ملا ہے۔ ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی فرشتے نہیں اترے تھے، ابھی صحابہ نہیں بنے تھے، ابھی جبریل آیتیں نہیں لایا تھا، ابھی کعبہ سے بت نہیں اٹھائے گئے تھے، ابھی رسول نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ جب اس کافر ترین معاشرے میں اور عیاش ترین اور بدگماش معاشرے میں، جہاں عورت کی عزت نام کی کوئی شے ہی نہیں تھی، بھیڑ بکریوں کی طرح عورت کو سمجھا جاتا تھا، تب بڑے بڑے قریشی سردار اس کی ماں کے محل کے پاس سے اپنے امامے اتار کر، گھوڑوں سے اتر کر، آنکھیں بند کر کے گزرتے جاتے تھے، اور عوام پوچھتے تھے تم تو بڑے سردار تھے، وہ کہتے ہاں ہاں ہم قریشی سردار ضرور ہیں، پر اس محل میں طاہرہ رہتی ہے۔ اللہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ طاہرہ رہتی ہیں، وہ سیدہ رہتی ہیں، کمال ہے۔ ہاں اب سیدہ کا ذکر تو بڑی خوشی سے تاریخ نے لکھا، 4 بیٹیاں، معاف کر دیجئے 4 نہیں تھیں، 400 تھیں۔ سیدہ ملکۃ العرب کی 19.5 سال کی عمر مبارک میں 400 بیٹیاں تاریخ نے لکھی ہیں۔ معاف کیجئے ملا، اینک آپ نے اتار دی ہوگی شاید، اسی لیے 2 آپ کو صفرے نظر نہیں آئے، اور 4 بیٹیاں آپ نے فٹ سے کہہ دی۔ تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے، ساری قدیم عرب کی تاریخوں میں لکھا ہے کہ 400 بیٹیاں تھیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی۔ تو کبھی آپ نے تاریخ میں ڈھونڈا کہ یہ 4 اور 400 میں کیا فرق تھا؟ یہ بیٹیاں آئی کہاں سے 19.5 سال کی حیات مبارکہ میں؟ بھائی دیکھو 19.5 سال کی تھی جب حضرت خلد اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور ساری جائیداد بی بی نے اپنے ہاتھ میں لی، اور سارا کاروبار ملکۃ العرب نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیا نوجوانی کی عمر تھی، تب شہزادی طاہرہ کہلاتی تھی، جب ابھی اسلام کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا، تب شہزادی طاہرہ تھی، شہزادی طاہرہ کہلاتی تھی۔ وہ طاہرہ پیسے دے کے نہیں کہلواتی تھی، کردار سے کہلواتی تھی۔ اللہ ٹھیک ہے، ہاں لیکن 400 بیٹیاں ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں 4 بیٹیاں ہیں، میں کہہ رہا ہوں 400 بیٹیاں ہیں۔ آپ کو 2 صفرے نظر نہیں آئی تاریخ کی؟ وہ 400 بیٹیاں کیسی تھی؟ بھائی حضرت زید بن نفیل کو اسی لیے مقرر کیا تھا کہ کہا، اور بعض روایت ہے کہ نفیل بن زید ہیں، دونوں حضرت سعید کے یہ دادا ہیں۔ انہیں بلایا، مکہ کے بہترین انسان ہیں، انہیں بلایا اور انہیں بلا کر کہا سنیں آپ شریف ترین انسان ہیں مکہ کے، اور آپ کی ساری عزت کرتے ہیں، میں آپ کو ایک کمیٹی کا چیئرمین بنا رہی ہوں، آپ میری دولت پہ تصرف رکھتے ہیں، صرف آپ نے اے حضرت زید بن نفیل آپ نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ جو بھی عربی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے آئے نا، آپ نے میرے خزانے میں سے اسے جتنے پیسے وہ مانگے اسے آپ نے دے دینے ہیں، وہ بیٹی لے لیجئے گا، میں اس کی ماں ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کمیٹی سارا دن حجاز عرب میں گھومتی، جہاں عربیوں کو پتا چلا کہ بیٹیوں پہ پیسے ملتے ہیں، وہ بیٹی سب جنہوں نے چھپا رکھی تھی وہ لے آئے بات تاکہ انہیں زندہ دفن کریں گے۔ شہزادی پیسے دلواتی، وہ بچیاں محل میں آتی، شہزادی نے ان کے لیے 300 کنیزیں رکھی تھی جو ان بچیوں کو سنبھالتی تھیں، یہ تعداد میں 400 ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ ابھی اسلام نہیں آیا تھا،
تب سیدہ 400 بچیوں کی جانیں بچا چکی تھی، یہ ہے زہرا کی ماں۔ اللہ اللہ، خزانہ لٹا رہی تھی، خزانہ لٹا رہی تھی۔ اور یہ کوئی ایک دفعہ تھوڑی ہوا، جب شہزادی اس دنیا میں تشریف لائی تو رسول اللہ چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو بیٹی اٹھا کر رسول اللہ کی طرف بلند کی اور رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ، اس سے پہلے کہ آپ اپنی بیٹی کو دیکھیں ذرا صدقہ تو اتار دیجئے اپنی پہلی نظر کا۔ کہا اچھا کیا چاہتی ہو خدیجۃ الکبریٰ، کتنا کیا صدقہ اتارا جائے؟ تب ارشاد فرمایا، سخی میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کعبے میں چلے جائیں، دروازہ کعبے میں کھڑے ہو کر اعلان کیجئے کہ بھائی دیکھو، تمام قریشی سرداروں نے جو میری بیوی کا 13 لاکھ درہم قرض دینا ہے نا، بیٹی کی پہلے چہرے کی زیارت پہ معاف کیا۔ اللہ، یہ ہے زہرا کی ماں۔ اور یہی سیدہ صرف یہی کام کیا، ذوالفقار کے برابر ہے مال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال ذوالفقار کے برابر ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ مال زہرا اور علی کی تلوار ایک برابر ہے۔ اور وہ پوچھو کہ کیسے؟ ذوالفقار نے تو بڑی فتوحات کی، تو ذرا تشریف لے چلیے جنگ حنین میں۔ کیا جنگ حنین کی تاریخ نہیں پڑھی؟ جب رسول کی فوجی اسے 12,000 فوج چھوڑ کے رسول کو چلی گئی تھی، 5-7 لوگ کو سورۃ الاحزاب میں اس سارے جنگ کا اللہ نے قصہ بیان کیا ہے کہ وہاں تم لوگوں نے میرے نبی کو کیسے چھوڑ دیا۔ چلیے وہ تو قرآن ہے نا، اسے پڑھیں گے تو آپ کو لطف بھی آئے گا، پتہ بھی چل جائے گا اللہ کا کلام آخر کہہ کیا رہا ہے۔ جنگ حنین میں رسول کے مقابلے میں کوئی چھوٹی فوج نہیں تھی۔ عرب کے 39 قبیلے تمام کے تمام سردار اپنی اپنی فوج لے کر اس جنگ حنین کے میدان میں کھڑے تھے رسول سے مقابلہ کرنے، اور رسول گھوڑے پہ سوار، فوج ان کی اکثریت دیکھ کے چلی گئی، 5-6 لوگ رسول اللہ کے۔ یہ واحد غزوہ ہے جس میں رسول اللہ نے خود حکماً علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولائی کو پیچھے کھڑا کیا اور کہا، علی یہ جنگ ہم محمد لڑیں گے، آپ پیچھے رہیے گا۔ محمد اس بہادر کا نام ہے جو علی کے ہوتے ہوئے علی کو پیچھے کر دے اور خود آگے بڑھ جائے۔ اللہ اکبر، یہ اس رسول اللہ کی کہانی ہے۔ کہا، علی آج آپ بھی ذوالفقار نہیں نکالیں گے، میں مصطفیٰ آگے بڑھوں گا، کیونکہ یہ سامنے 39 کے 39 عرب کے سردار ہیں۔ انہوں نے جب حضور کو اکیلا دیکھا حنین میں تو یہ تیزی سے بھاگے، 39 گھوڑے آگے بڑھے سرداروں کے، آپس میں مشورہ کیا کہ آج رسول کو ختم کر دیں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے، اور سارے بنی ہاشم ہم 39 قبیلوں سے لڑ بھی نہیں سکتے، تو اب یہ 39 سردار اپنی تلواریں نکال کر حضور اکرم کی طرف بڑھے۔ تب حنین میں تاریخ نے پہلی مرتبہ رسول کے ہاتھ میں تلوار بلند ہوتے دیکھی، اور رسول نے گھوڑے پہ اپنی رکابوں میں کھڑے ہو کے کہا، اے حجاز عرب کے سرداروں، یہ حنین میں خطبہ ہے رسول اللہ کا، اے حجاز عرب کے سرداروں، تم میں غیرت و حمیت عرب بھی چلی گئی، میری دشمنی میں تم اپنی روایات حیات کو بھی بھول گئے، ذرا قریب آؤ میرے۔ جب رسول اللہ اور 39 سردار آمنے سامنے ہوئے تب رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے اب مجھ سے جنگ وہ کرنے کے لیے آئے جس نے میری زوجہ خدیجہ کا قرض نہ دینا ہو۔ اللہ 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 سمجھ رہے ایداری یا علی، تم میں سے مجھ مصطفیٰ سے جنگ وہ کرے جس نے میری زوجہ کا قرض نہ دینا ہو، چاہے کافر تھے، چاہے رذیل تھے، چاہے مشرک بت پرست تھے، لیکن تھے بہت غیرت مند۔ اپنی حمیت عرب پر ایک دوسرے کو دیکھ کر آہستہ آہستہ کہنے لگے، تم نے بھی دینا تھا، تم نے بھی دینا تھا، تم نے بھی دینا تھا۔ 39 سردار وہیں اکٹھے ہو کر واپس پلٹنے لگے۔ سرکار نے کہا، کیا ہوا؟ جنگ نہیں لڑتے محمد سے جسے قتل کرنے کے لیے اتنی فوجیں لائی تھیں؟ سب کہنے لگے، قتل کرتے ضرور مصطفیٰ آپ کو، لیکن کیا کریں، غیرت و حمیت عرب کی نیلام نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کا کھاتے ہیں اس کے گیت بھی گاتے ہیں۔ اللہ،
ہم سب نے قرض دینا ہے تیری زوجہ کا، اس لیے تو جیتا ہم ہارے۔ تب رسول اللہ نے فرمایا تھا علی مال خدیجہ اور تیری ذوالفقار ایک برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زہرا اسی کی بیٹی ہے، اسی ماں کی بیٹی ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ ارے جس کی ماں کا حیا کر کے، جس کی ماں کا حیا کر کے عرب کے سردار غیرت و حمیت میں پیچھے چلے گئے کہ صرف ہم نے ان کا روپیہ دینا ہے۔ ہائے امت مسلمہ، اسی کے بابے کا کلمہ پڑھ رہے تھے، قرض نہیں دینا تھا، کلمہ پڑھ رہے تھے۔ تاریخ نے لکھا، آپ کیا سمجھتے ہیں دروازے پہ شہزادی آئی اور بس؟ نہیں، مقاتل میں ہے 3 مرتبہ امت نے دھکا دروازے کو ایسے دیا کہ ہر دفعہ منہ کے بل جا کے گرتی تھی۔ اے آدھی رات کو مصطفیٰ کی بیٹی کو رونے والوں، 3 مرتبہ تاریخ میں ہے کہ دھکے پہ منہ کے بل گرتی تھی، لیکن بی بی سے بس میں نے بہت زحمت دے دی میں نے آپ کو۔ بی بی سے خود پوچھا سرکار حمزہ کی بیٹی نے، کہا بی بی آپ کی والدہ گرامی بنت رسول اللہ کس وقت شہید ہوئی؟ بی بی زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی اے حمزہ کی بیٹی سنو گی، مجھے نہیں پتا کس وقت شہید ہوئی، لیکن اصل وقت شہادت میں علی کی بیٹی جانتی ہوں۔ جب میری ماں دروازے پہ کھڑی کہہ رہی تھی نا تم میرے دروازے پہ آئے ہو آگ لے کر میرے گھر کو جلا دو گے، کیا اس کے پیچھے محمد کی بیٹی نہیں رہتی؟ تو کہا امت نے آگے سے کہا کون محمد؟ کہا میری ماں اسی وقت شہید ہو چکی تھی جب وہ کہہ رہے تھے کون محمد۔ کہا میری ماں صدمہ نہیں برداشت کر پائی، وہ آخری دم تک یہی کہتی رہی۔ پتہ ہے بی بی کے آخری کلمات کیا تھے علی کے ساتھ؟ علی میری امت کہتی ہے کون محمد، اور میں بابا کو جا کے بتاؤں گی تیری امت کو میں نے کہا میں تیری بیٹی ہوں۔ وہ کہتے تھے کون محمد، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قوم الظالمین۔ یا حسین، ماتم حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔